بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء؟ هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته
فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بصدد اسے جھک کر سلام کرتا ہے حرم سمجھتے ہوئے احترام کرتا حرم سمجھتے ہوئے احترام کرتا ہے. وہی تو ہے میرے مولا کی جائے پیدائش. تو سجدہ جس کی طرف صبح و شام کرتا ہے بصدد اسے زباں پہ زباں پہ رہتا ہے ہر لمحہ اس کے نام میں علی بلند کرتا ہے مومن صدا مقام میں علی بلند کرتا ہے مومن صدا مقام میں علی. جو پوچھو رشتہ علی سے تو صاف کہتا ہے علی امام مستم ونم غلام میں علی زباں پہ درود پڑھیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی جاں بلا فرق بکاف جا
بلغ کیف و بدل فرق بکاف جاتا ہوں ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں ایک نئی شان سے مولا کی طرف جا درود پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر اے لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں جاں بلا درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر مولا کائنات شان میں 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں بلکہ اسی خاک نجف کے بارے میں درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر زباں سے نام علی بالعموم لیتا ہوں زباں سے بالعموم لیتا ہوں سکون میں سرے باب علوم درود پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر میں خیال جب بھی مجھے کربلا کا آتا ہے نجف کی خاک تصور میں چوم لیتا ہوں زباں سے درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر پھر بھی درود پڑھیں محمد اور آل محمد درود میں بہت زیادہ پڑھواتا ہوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اتنے درود کیوں پڑھواتے ہیں خطا پیش کر رہا ہوں درود کے بارے میں ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد
کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑے کہ ہر کام ٹھیک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہو دو مصرے ملاحظہ ہوں آپ جہاں جہاں رہتے ہیں ہوتا ہے بھائی درود آلے محمد کی یہ فضیلت ہے وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہو وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے کرم جوال نبی درود پڑھیں محمد اور آل محمد مسلم بھائی تشریف فرمائیں اور مجھے چچا علی رضا یاد آ گیا اس وقت کہ جس مجلس میں میں مرثیہ پڑھتا تھا وہ مجھ سے یہ سو ضرور پڑھوایا کرتے تھے مسلم بھائی مجھے بہت یاد آ رہے ہیں آج چچا درود پڑھیں محمد سوچ پیش کر رہا ہوں طلب ہوئی جو اسیروں کی قید خانے سے طلب ہوئی جو اسیروں کی قید خانے پکاری خواہر شیطان ہوں زمانے ہے حصول کیا ہمیں دربار میں بولا کیا ہمیں دربار میں بولا ہے سارے پاریاں بھائی کے مار جا ہے سارے پاریاں بھائی کے مارے جان ہے فقط بلانے کا دربار میں بہانا ہے رے ہمارا سر کھلائے کے رے
سر کھلائے کہ کو دکھانا طلب ہوئی جو اسیروں. نیر بھائی سرکار درود بڑے محمد اور آل محمد پر. میں بھائی سلام پیش کر رہا ہوں اور جناب محیب صاحب کا سلام ہے, اس کے 2-4 اشعار پیش کر رہا ہوں. کلام پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. کلام بڑھ کر کوئی کلام نہیں. اس آدمی کا جہاں میں کوئی مقام, اس آدمی کا جہاں میں کوئی مقام نہیں. کلام درود پڑھیں, شعر پیش کروں جہاں جہاں رات ہے. بڑھ کر کوئی کلام ہے اس مقام پہ نالین مصطفیٰ کے نشان کہ جس مقام سے آگے کوئی مقام کلام پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. اور سنو سنو اس حقیقت میں کچھ کلام نہیں, نہ ہو جو نفس پیغمبر تو وہ امام نہیں. کلام پاک اور بتا گئے ہیں یہ کوفے میں حضرت مسلم عدو دین کبھی لائق سلام نہیں. کلام درود پڑھیں, شعر پیش کروں جہاں جہاں رات ہے. آق سے بڑھ کر کوئی کلام اور یہ کہہ کے پلٹا اشارے پہ مہر مغرب سے امیر سبحالی ہے امیر شام نہیں. کلام پاک اور رسول پاک کی سنت ہے یہ مسلمانوں, غم حسین میں رونا کبھی حرام نہیں. کلام پاک اور ہمیں یہ فخر وجہ ہے محب زمانے میں
ہمارے جیسا کسی کا کوئی ماں، ہمارے جیسا کسی کا کوئی ماں وہ نہیں کلام پاک سے۔ سورہ فاتحہ۔ دعائے صحت کے لیے اپیل ہے ذاکر اہل بیت جناب صابر عابدی صاحب اور ہمارے اون و محمد جو ہمارے ساتھ مرثیہ پڑھواتے ہیں، ان کے والد دونوں آج کل شدید علیل ہیں۔ دعا کریں کہ جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں، جناب فاطمہ صغرا کی بیماری کے صدقے میں واجد حسین صاحب اور صابر عابدی صاحب کو پروردگار صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، ایک دھوم ہوئی رانڈوں میں فریاد و بکا کی، رغل تھا کہ موئی لاڈلی شاہ شہداء کی، اور عاشق سے کہتے ہیں یہ ہے رسم و وفا، کل پیاس میں بےتاب تھے چپ آج پڑی ہے۔ امت کا مزاج رب العزت کی نگاہوں کے سامنے تھا، اس لیے دور آخر آ رہا ہے تو سیرت اور عمل کا ایک نمونہ نہیں آ رہا تھا، مسلسل نمونے آ رہے تھے، مسلسل سیمپلز خدا کی طرف سے آ رہے تھے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی ایک نمونہ عمل ہر دور میں رب العزت کی طرف سے دنیا میں باقی رہے گا، چاہے ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، چاہے پردہ غیبت میں رہ کر ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ اور بہت سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ جو بچے ہیں اور میرے نوجوان ہیں بات کے مفہوم کو سمجھ سکیں کہ پروردگار عالم نے عمل کی تصدیق کے لیے یہ نمونے عمل پیش کس لیے کیے ہیں؟ بھائی کاروباری زمانہ ہے، اور کاروباری دنیا میں جب ہمیں کسی چیز کو بنوانا ہوتا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ جس فیکٹری سے، جس ادارے سے، جس کمپنی سے ہمیں کوئی مال خریدنا ہوتا ہے تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم اس کارخانے کے مالک کو یا وہ چیز کے بنانے والے شخص کو، کاریگر کو ہم ایک خیالی تصویر دے دیتے ہیں، ایک اندازہ بیان کر دیتے ہیں کہ مجھے ایسے ایسے سائز میں یہ چیز چاہیے مجھے۔ تو اب اس میں دو کیفیتیں ہیں کہ اگر وہ کارخانے والا ہمارا ہم فکر ہے، ہم مزاج ہے، بات کو سمجھ رہا ہے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ طلب کرنے والا کس شے کو طلب کر رہا ہے، جیسی سمجھے گا ویسی چیز کو بنا کے دے دے گا۔ لیکن اگر ہم مزاج نہیں ہے، ہم فکر نہیں ہے تو اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے نقشہ بنا کے کچھ دیا ہے، سمجھایا ہم نے کچھ ہے، اب جیسا وہ سمجھا ہے ویسا ہی مال بنا کر دے رہا ہے، تو اس میں غلطی کا امکان تھا۔ تو زمانے نے ایک قدم اور ترقی کی، اور جب زمانہ اور آگے بڑھا تو کیفیت کیا ہوئی کہ تاکہ غلطی کا امکان بالکل ختم ہو جائے تو اب خالق کاغذی خاکہ بنا کر نہیں دے رہے، بلکہ اطمینان کے لیے صحیح مال لینے کے لیے جب آرڈر دیا جاتا ہے تو سیمپل ساتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سیمپل دے رہے ہیں، اس کو دیکھتے رہنا اور اس کو دیکھ کر مال کو تیار کرتے رہنا تاکہ غلطی کا کوئی امکان باقی ہی نہ رہے۔ نمونے کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے، سیمپل کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ جب مال تیار کیا جائے تو کوئی خامی، کوئی گنجائش اس میں باقی نہ رہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب سیمپل دیا گیا کہ ایسا ہی ہمیں مال چاہیے
تو چونکہ امت کا معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ نقل کو اصل کا روپ دے کر پیش کر دیا جاتا ہے. ہوا کیا، جو سیمپل ہمارے پاس آیا ہم نے اس سیمپل کو دیکھ کر ڈائی کو بنانا شروع کیا، لیکن ہوا یہ کہ جب ڈائی بنی تو اس میں کچھ خامی رہ گئی. اب جب خامی ہوئی اس سے جو ہم نے سیمپل تیار کیا تو معلوم یہ ہوا جو اصل تھا ویسا نہیں بن سکا ہے، کچھ خامی رہ گئی اس میں. تو در حقیقت ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنی غلطی کا خود اعتراف کر لیا جاتا کہ یہ ہماری خامی ہے کہ ہم ویسا نہ بنا سکے کہ جیسا طلب کیا جا رہا تھا، چاہے اس میں کتنی ہی محنت کیوں نہ لگے اس کو طلب کر دیا جاتا اور نیا مال تیار کیا جاتا. لیکن یہ ہمارا مزاج کہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اصل کو ہٹا دیتے ہیں، اور جیسا ہماری ڈائی سیمپل بنا کر دے رہی ہے ویسا ہی سیمپل بنایا اور اصل کا لبادہ اڑا کر اس کو سامنے رکھ دیا اور سارے مال کو تیار کرنے لگے. اب جب وہ لینے والا آیا اس نے مال کو چیک کرنا شروع کیا تو جو ہماری ڈائی نے بنایا تھا اسی کو اصل بنا کے پیش کر دیا. بھائی ایسا ہی آپ نے دیا اور ایسا ہی مال بنا کر ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اصل تو غائب کر چکے ہیں. جو نقل خود بنایا ہے اس کی دیکھا دیکھی جو مال بنایا کہا کہ ایسا ہی تو آپ نے بھی مانگا تھا ہم سے اور ایسا ہی مال بنا کر ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن جب تجربات سے انسان بار بار گزرا اور جب دھوکہ کھانے لگا تو مزید احتیاط برتنے لگا، اور نتیجہ کیا کیا کہ جب مال کی تیاری کے لیے سیمپل دینے لگا تو اب ایک نہیں دے رہا تھا بلکہ جو سیمپل دے رہا تھا اس کو درمیان میں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا حصہ دیا اس ادارے کو اور آدھا حصہ دستخط کروا کے اپنے پاس رکھ لیا کہ ایک مال کی تیاری کے لیے تمہیں دیا جا رہا ہے اور ایک اپنے پاس رکھ رہے ہیں تاکہ غلطی کے ہر امکان کو ختم کر دیا جائے، نقل اور اصل کی پہچان کے لیے ایک تمیز باقی رہ جائے. اب مال تیار کرنا شروع کیا. اب چاہے کتنی ہی خامی کیوں نہ ہو جائے اور کتنی اچھائی کیوں نہ ہو جائے، جب مال تیار ہو گیا اور مالک مال کو طلب کرنے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے تو عقل کا تقاضا کیا ہے، جو اس فیکٹری اس ادارے کو دیا گیا ہے سیمپل، لینے والا اس سے نہیں ملائے گا کبھی بھی، بلکہ اس سے ملائے گا کہ جو حصہ اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب وہ ادارے والا لاکھ یہ کہے کہ بھائی یہ حصہ بھی تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے، تو جواب یہی دے گا تمہارے مزاج سے ہم آگاہ ہیں، تم اصل کو ہٹا دیتے ہو، نقل کو بنا کر بٹھا دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ ایسے ہی تو آپ نے دیا تھا. تو لاکھ وہ میرا ہی دیا ہوا ہے، مگر تمہارے اس مال کو ملاؤں گا اس سیمپل سے جو اپنے پاس میں نے حصہ رکھ لیا ہے. اگر اس سے مل رہا ہے تو تمہارا یہ مال قابل قبول ہے، اور اس سے نہیں مل رہا، چاہے اس سے مل رہا ہو کہ جو تمہارے پاس حصہ تھا، مگر جو میرے پاس حصہ ہے اگر اس سے نہیں مل رہا ہے یہ، تو لاکھ تمہاری کتنی محنت کیوں نہ سہی، چاہے تمہاری کتنی ہی لاگت کیوں نہ لگی ہوئی ہو، مگر قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول اس وقت ہوگا کہ جب اس سے ملے کہ جو میرے پاس رکھا ہوا ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی فقط اس بات کو ثابت ظاہر کرنے کے لیے کہ رب العزت مزاج امت سے آگاہ ہے کہ جب تک نبی درمیان میں رہتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب نبی زمانے سے چلا جاتا ہے تو یہ امت کا مزاج ہے کہ اپنے ہر عمل کو نبی کے عمل سے تعبیر کر کے کہہ دیتی ہے کہ پروردگار عالم نے نبی نے ایسا ہی کیا تھا اور ایسا ہی کہا تھا. جو ہمارا جو بھی عمل ہے قول نبی کے عین مطابق ہے. ہماری ہر تمام زندگی قول نبی اور سیرت نبی کے عین مطابق ہے. تو مزاج امت سے آگاہ تھا رب العزت، اس لیے دور آخر میں ایک نمونہ عمل نہیں بھیج رہا تھا. بس جس طرح سے ایک سیمپل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا اس ادارے کو دے دیتے ہیں، ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے مال کو اس سے ملاتے ہیں. اگر مل رہا ہے تو مال قابل قبول، نہیں مل رہا ہے تو ٹھکرا دینے کے قابل ہے. تو یہی تو وجہ تھی کہ جب دور آخر میں اپنے حبیب کو آخری رسول بنا کر بھیج رہا تھا تو اس نمونہ عمل کو بھیجتے ہوئے ایک نہیں بھیجا تھا. اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ رسول نے جو کہا تھا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. جب پروردگار عالم امت کی طرف بھیجنے لگا اس آخری نور کو تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھے حصے کو نبوت کا نام دے کر امت کی طرف بھیج دیا تھا
اور آدھے حصے کو امامت کا نام دے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب ساری زندگی محنت کرتے رہو, روز آخرت جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کا پیمانہ ناپا جائے گا تو نبوت کے عمل سے نہیں پہچانا جائے گا. اگر امامت کے سیمپل سے مل رہا ہے تو عمل قابل قبول ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر.